اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يقال لك الا ما قد قیل للرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھی۔ بے شک آپ کا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑی دردناک سزا بھی دینے والا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی 43ویں آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں کئی رکوع سے یہ بات چل رہی تھی کہ کفار مکہ سے خطاب چل رہا تھا کہ ان کے اوپر بات واضح کی جا رہی تھی، اللہ کی وحدانیت کی مختلف دلائل کے ساتھ مثالوں کو سمجھا کے ذریعے سے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ دل آزار باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی کیا، ان کی تکذیب کی، ان کے اوپر الزامات لگائے، ان کو کذاب کہا، ان کو ساحر کہا، ان کو مجنون کہا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ صبر و سکون سے جو ہے کام لیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم فرما دیا، آپ کا رب بڑا مغفرت اور بخشنے والا بھی ہے اور سخت جو ہے بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ دو باتیں آئی ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہ سورہ ہجر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبر کر دو میرے بندوں کو کہ میں جو ہے بہت ہی مہربان رب ہوں، بخشنے والا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ صفت بھی آ گئی کہ میں سخت پکڑنے والا ہوں، دردناک سزا دینے والا بھی ہوں۔ اس میں بھی ایسی ہی بات آئی ہے ملتی جلتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگ کر اس سے رجوع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے ربک لذو مغفرہ فرما دیا۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، جو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے اور بات کو سمجھنا نہیں چاہتا، حق کو ٹھکراتا ہے اور تکذیب کرتا ہے نبیوں کی، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہم بڑے ہی دردناک سزا دینے والے ثابت ہوں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیتیں واضح طور پر کہی گئی، اور یہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہیے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے رہنما اور شفا ہے۔ اس میں جو ہے وہ لوگوں کا ایک اعتراض ہو سکتا تھا عربوں کا کہ اگر ہم قرآن کو غیر عربی زبان میں اگر بھیج دیتے، عجمی کا مطلب یہ ہے کہ عربی سے ہٹ کے کوئی دوسری زبان میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ کہتے کہ ہم کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو عربی زبان میں بھیجتے تو ہم اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے تھے، ہم اس کو سمجھ سکتے تھے۔ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے عرب میں بھیجا، مبعوث کیا، اور اگر اس کے علاوہ جو ہے دوسری قوموں میں اگر بھیج دیتے تو کہتے کہ قرآن تو عربی ہے لیکن جو ہے یہ جس کے اوپر آیا ہے وہ عجمی ہے، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مذاق ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو شکوک و شبہات تھے، جو عذر تھے، اس کو جو ہے دور کر دیا اور اس کے لیے یہ انتظام کر دیا کہ قرآن کو عربی زبان میں بھیجایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے عرب ہی میں پیدا فرمایا، تو اس وجہ سے ان کے جو عذر تھے وہ باقی نہیں بچے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اور پھر کہا گیا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ہدایت تو ہدایت کا ذریعہ، واحد ہدایت کا ذریعہ قرآن ہی ہے، اس کے علاوہ شفا بھی ہے اس میں، یہ جو ہے روحانی شفا بھی ہے اس میں اور جسمانی شفا بھی ہے۔ روحانی شفا تو بے شمار جو ہے دل کے بیماریوں کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، بدعت اور فسق و فجور اور بدعقیدگیاں جو بھی جو ہے انسان میں جو گمراہیاں پھیلتی ہیں، وہ دل کی جو بیماریوں کی وجہ سے وہ سب کے سب اس سے جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ اور سورہ یونس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے کیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔
وہودًا ورحمۃ للمؤمنین، وہاں پر بھی جو ہے دل کی بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا اور پھر فرما دیا گیا کہ یہ رحمت ہے اور جو ہے یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، یعنی جو ایمان لائیں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سے جو ہے ہدایت حاصل کریں گے اور پھر اس کی رحمت ان کے اوپر برسے گی، اور پھر اس سے جو ہے نہ صرف روحانی فائدہ ہوگا ان کو بلکہ جسمانی فائدہ بھی ہوگا۔ اس میں بھی جو ہے بہت سے ایسی یہ واقعات ملتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر دم کیا گیا اور اس سے جو ہے بے شمار فائدے ہو گئے۔ تو یہ قرآن سراسر شفا ہے، سراسر ہدایت ہے، یہ بتا دیا گیا۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عامی اولئک ینادون من مکان بعید، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے حق میں منزلہ ثقل ہے اور بہراپن ہے، اور وہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، ان کے لیے اس میں کوئی بصیرت کا سامان نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں گویا کہ انہوں نے دور جگہ سے آواز دی جا رہی ہے اور پھر ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جو ہے تو اندھے ہیں اور بہرے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے، ایسے کہ ان کے کانوں میں جو ہے کوئی ڈاٹ لگا دیا گیا ہے، ثقل ڈال دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ سن نہیں پاتی اور آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا ہے اور وہ اس کو دیکھ نہیں پاتے حق کو۔ اور یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی دور جگہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، اسے کوئی جو ہے دور دور سے پکار کر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بالکل ایسا ہی حال یہ لوگوں کا ہے جو ایمان نہیں لاتے اس پر، اس وجہ سے جو ہے ان کے کان اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس میں اختلاف پیدا کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پہلے ہی سے تمہارے پروردگار کی یہ بات طے شدہ نہ ہوتی تو پھر ان کا خاتمہ کر دیا جاتا، اور اس کی طرف سے سخت اضطراب و شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے توریت عطا فرمائی تھی، لیکن اس میں بھی ان لوگوں نے، ان کی قوم نے اختلاف کیا اور اس کو نہیں مانا، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے ان کے لیے نہ ہو گیا ہوتا کہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمائی تھی، ان کے فیصلے جو ہے اس سے پہلے ہی ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بات طے کر لیتے ہیں اسی پر جو ہے ان کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے ایمان کے ساتھ صالح زندگی بسر کی تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جس نے سیاہ کارانہ زندگی بسر کی تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے حق میں ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو ہے ایک قاعدہ بتا دیا گیا ہے، کوئی اگر اچھا عمل کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، خیرات و صدقات دیتا ہے، تو یہ خود اس کی ذات کے لیے، اس کے نفس کے لیے اس میں فائدہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے، اپنی زندگی کو سیاہ کارانہ بنا دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے وبال جان ہے، اس کو اس کا نقصان پہنچے گا، لیکن تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، ناحق کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه فيوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور شگوفوں سے جو پھل نکلتے ہیں ان کو بھی وہی جانتا ہے، اور جو مائیں حاملہ ہوتی ہیں اور جنتی ہیں ان سب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو آواز دیں گے، کہا گیا کہاں ہے وہ لوگ جنہیں تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا، وہ کہیں گے کہ آج ہم سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ سورہ لقمان 21ویں پارے میں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا۔ جو 5 باتیں جو بتائی گئی تھی غیب کی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان تمام 5 باتوں کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور کو نہیں ہے۔ اس میں قیامت کے علم کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرب قیامت کی بے شمار نشانیاں واضح فرمائے تھے اور بتائے تھے امت کو، اور اس کے تعلق سے لیکن قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، کس وقت ہوگی، اس کے بارے میں
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ اور اس کے بارے میں حدیث جبرائیل جو ایک طویل حدیث ہے اور جو بہت ہی مشہور ہے، اس میں بہت سے سوالات کیے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کو دین سمجھانے کے لیے، اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے رہے۔ اور پھر ایک سوال آیا کہ متى الساعہ، یعنی قیامت کب آئے گی؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا تو اس وقت جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یعنی جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ علم جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو نہیں ہے، یعنی مجھے پتہ نہیں کہ قیامت کے بارے میں جو ہے میں نہیں جانتا۔ یہ واضح جواب دیا گیا، یہ حدیث جبرائیل میں بات آئی ہے، اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، یہاں پر اس آیت کی یہ ٹکڑے میں جو ہے بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل، علم محیط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ شگوفوں سے جو پھل نکلتے ہیں اس کے بارے میں، اور جو ہے جو مائیں حاملہ ہوتی ہیں، چاہے وہ انسانوں کی ہو اور یا جو ہے جانوروں کی ہو، کوئی بھی ہو، کروڑہاں جو مخلوقات ہیں، جو مادائیں ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں، اور پھر جو جنتی ہیں اس کی ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایسے جو ہے یہ علم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، یہ صفت علم صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کو حاصل ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام بھی شریک نہیں ہیں۔ یعنی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جو علوم عطا فرماتے ہیں وہ یعنی فرض منصبی جو ہے ان کا جو ہوتا ہے، یعنی رسالت اور نبوت کا، اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے جو متعلقات ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے جو علوم کی ضرورت پڑتی ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کامل علم نہیں ہوتا، بلکہ جتنی ضرورت پڑتی ہے تشریعی علم ان کو دیا جاتا ہے، اور جو تکوینی معاملات ہوتے ہیں، جو دیگر فنون کے متعلق اور دیگر معاملات جو ہے دنیا جہاں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو علم نہیں دیا جاتا، جتنا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور معجزات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر جو ہے ان کی نبوت کی صداقت کو جو ہے ظاہر فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی علم جتنا چاہے دیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے اتنا ہی دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے علام الغیوب ہے، اور انہی کی یہ صفت اور شان ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم انہی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، اور جو ہے کوہ مکان کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان کا علم اپنا ذاتی علم ہے اور کامل علم ہے، اس میں جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور پھر اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن وہ جو ہے مشرکوں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہاں ہیں میرے شریک تم جن کو میرے ساتھ شریک کیا کرتے دنیا میں؟ تو وہ لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کی گواہی دینے والے نہیں ہیں۔ آج جو ہے قیامت کے دن اس کا وہ انکار کر دیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور اس وقت وہ سارے معبودان باطل ان کے ذہنوں سے نکل جائیں گے جنہیں اس سے پہلے مدد کے لیے پکارتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ جس کو وہ جو ہے یہ سمجھ رہے تھے وہ نافذار ہیں، دنیا میں ان کو پکارا کرتے تھے، آج ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، انسان بھلائی کی دعائیں مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے دنیا ہی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں خیر ہی خیر، دنیا ہی دنیا، دنیا طلبی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مال مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، عافیت مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، اقتدار مانگتا ہے، حکومت مانگتا ہے، اور جو ہے رفعت مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، سب کچھ مانگتا رہتا ہے۔ دنیا سے غالب اکثریت لوگوں کی ایسی ہی ہے، لیکن جب اس کو جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ والے جو بندے ہیں، اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔
وہ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، اور دنیا طلبی ان کے سامنے نہیں ہوتی بلکہ آخرت والی زندگی کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس دنیا میں رہ کر موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کی فکر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ امتحان ہے اور یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے شاید، یا جو ہے اس میں ہماری درجات کی بلندی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے تلاش میں رہتے ہیں اور دنیا طلبی ہمیشہ نہیں کرتے رہتے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور پھر وہ جو ہے مایوس بھی کبھی بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، یعنی اس میں واقع ہونے کا میں قائل ہی نہیں ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ یہ جو ہے اس کا قول ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے کافر ہے اور منکر ہے، جو بات کو نہیں سمجھتا، یعنی جب اس کو جو ہے تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنے طرف سے اس کو راحت عطا فرماتے ہیں تو اکڑنے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کوششوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے دیا گیا ہے، یہ کوئی جو ہے اس کا میں مستحق تھا اس لیے مجھے دیا گیا، اور پھر اکڑ کر کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر بالفرض محال قیامت آ بھی جائے، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تو پھر وہاں پر مجھے اس سے زیادہ اچھا ملنے والا ہے، جہاں جو جتنا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھ کو عطا فرمایا ہے اس سے بہت زیادہ مجھ کو وہاں پر بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے، یعنی لوگ عام طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی جو عطائیں ہیں دنیا میں جو ہے مال و دولت اور دیگر چیزیں، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں یہ ہماری حکمت اور مصلحت کے تحت اور مشیت کے تحت ہم لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم۔ یہ کبھی بھی جو ہے دلیل نہیں بن سکتی یعنی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو پسند کرتے ہیں اس لیے زیادہ دے رہے ہیں اور کسی سے ناراض ہیں تو ان کو جو ہے کم دے رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سید الانبیاء کو سب سے زیادہ دیا جاتا دنیا میں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کہ کسی کو اگر مال زیادہ ملا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہیں اس وجہ سے جو ہے مجھے مل رہا ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ حالانکہ کافروں کو ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کہہ لینے دو ان کو جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے یعنی بتا دیں گے کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا تھا اور کس وجہ سے ان کو دیا گیا تھا، اور یہاں پر ان کو کیسا سخت عذاب ہم جو ہے چکائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہماری اطاعت و بندگی سے منہ موڑتا ہے اور تکبر کے ساتھ ناشکری کرتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم جو ہے اس کو اپنی نعمت اور اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں اور عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے آپ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جب غریب ہوتا ہے، جب نادار ہوتا ہے تو یعنی اللہ سے رجوع رہتا ہے، اور جیسا جیسا اس کے پاس مال و دولت اور دیگر نعمتیں آنے لگتی ہیں وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے 5 نمازوں میں آتا تھا، بعد میں 4 میں آنا شروع ہو گیا، پھر 2 میں، 3 میں، 1 میں، اس کے بعد آہستہ آہستہ غائب بھی ہو جاتا ہے، مجھے فرصت نہیں یہ کہنے لگتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس کو دیتے ہیں تو منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، اور پھر جب جو ہے کچھ تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ایسی لمبی لمبی دعائیں پڑھتا ہے، تہجد گزاری بھی ہو رہی ہے، دیگر نمازیں تو چھوڑیے، اللہ سے رجوع ہے، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے دعاؤں کی درخواستیں کر رہے ہیں، لیکن جب دیا گیا تھا اس وقت اللہ سے رجوع نہیں تھے، اللہ سے منہ موڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ خصلت جو ہے انسان کی وہ بیان فرما رہے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم نے
کبھی اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ یہ قرآن جس کا تم انکار کرتے ہو اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو حق کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو تمہارے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے تم اس کا انکار کر رہے ہو یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم جو ہے صرف ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی اور اناد کی وجہ سے اس کو ٹھکرا رہے ہو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا ہم ان کو جو ہے یہ بات بتلا دیں گے، جتلا دیں گے کہ حق کیا ہے، اور حق کو بتانے کے لیے ہم جو ہے دو طریقے اختیار کرتے ہیں عام طور پر۔ آفاق عالم میں جو ہے جو نشانیاں ہیں اس کو دکھلاتے ہیں، اور خود اس کی ذات میں اور انفس میں جو نشانیاں ہم نے رکھی ہیں اس کا جو ہے ہم اس کو مشاہدہ کرواتے ہیں۔ آفاق عالم میں جو ہے کنارے کو کہتے ہیں، آسمان اور زمین کے کناروں پر جو نشانیاں ہم نے رکھی ہیں، جیسا کہ آسمان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں، سورج، چاند اور سیارے اور بارش اور ہوائیں اور بجلی اور کڑک اور دیگر بہت سی چیزیں جو آسمان سے جو ہے آتی ہے انسان کی طرف وہ، اور پھر زمین کی جو ہے نباتات ہے، جماعتات ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اس پر ہم اس پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور انسان کی خود اپنی ذات کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد اس کو کیسے ہم نے طاقت عطا فرمائی، اور کیسا اس کو جو ہے ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا تھا، اور کیسے بہترین اس کے پاس نازک مشینیں لگائی تھی، اور اس کی راحت کا سامان ہم نے اس کو میسر کیا تھا، اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائی تھی، اس کو کیسے آزاد دیے گئے تھے کہ اس سے وہ کام لیتا ہے، اور پھر اس کی یعنی کیسی جو ہے جوڑ بنائے تھے وہ اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے اٹھتا بیٹھتا اور چلتا پھرتا ہے۔ یہ تمام نعمتوں پر جو ہے اگر وہ غور و فکر کرے تو اس کو بات معلوم ہو جائے گی کہ حق کیا ہے، کھل کر سامنے آ جائے گا، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ یہ سب سے آخری آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی کہ آگاہ رہو یہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جانے کے تعلق سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اچھی طرح سن لو کہ وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے احاطے و علم و قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اور ان کے مثل کوئی نہیں ہے۔ وہ جو ہے لوگوں کو جو زندگی بخشے ہیں اور پھر ان کی بقا کا سامان کیے ہیں، اس بات کو جو ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے، اور وہ تمہاری ہر یعنی چیز پر نظر رکھے ہیں، ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن تم لوگ ہو کہ ان کے بارے میں شک کر رہے ہو، لیکن وہ تمہارا جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔